نہ گئے اور کچھ لوگ فاتحہ کو بھی آئے نہ گئے ریت پر رہی لاش حسین چہلم تک ہائے لاش بھی شہیدوں کے اٹھائے مرکز بھی شہیدوں کے ماں کہتی تھی کیا جھیلے ہوں گے بہنیں نہیں ہے پاس کس سے کھیلے ہوں گے یہ رات اندھیری یہ ڈرونا اصغر میرے قبر میں اکیلے ہوں گے ماں کہتی تھی کیا ہر باپ کی خواہش ہوتی ہے کہ اس کا بیٹا اس کی جنازے کو کاندھا دے، لیکن حائر کربلا سید سجاد سامنے ہیں اور اپنے باپ کے لاشے کو جنازہ بھی اپنے باپ کے لاشے کو کاندھا بھی نہیں دے پا رہے ہیں اور ان کی بے بسی ان کی مجبوری سماعت فرمائیں گے۔ اعتبار غم سرور کا مصلی نہ اٹھے اعتبار غم سرور کا مصلی نہ اٹھے اور ہم عزاداروں سے زہرا کا بھروسہ نہ اٹھے اعتبار غم سرور کا کربلا جیسی حقیقت کہیں دیکھی نہ سنی کربلا جیسی حقیقت کہیں دیکھی نہ
سنی بیٹا موجود رہے، باپ کا لاشا نہ اٹھے، بیٹا موجود رہے، باپ کا لاشا نہ اٹھے، اعتبار غم سرور کا۔ صلوات پڑھ دیں محمد علی محمد۔ حسین بن کے زمانی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، اور زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، اور قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، جگہ جگہ جو خطبے سنا گئی زینب، جگہ جگہ جو خطبے سنا گئی زینب، اور اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں، حسینیت کو مگر جگ مگا گئی زینب، حسینیت کو مگر جگ مگا گئی زینب، اور قسم خدا کی یہ حسان بنت زہرا ہے، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب، اور ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں، جواں بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئی زینب، حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب۔ صلوات پڑھ دیں حضرات مل جل کے۔ سب سے پہلے گزارش ہے آپ حضرات سے کہ تھوڑا تھوڑا قریب آ جائیں، تھوڑا تھوڑا، ایسے ہی بہت کم لوگ ہیں مسجد میں، تھوڑا تھوڑا تشریف لے آئیں اور آگے آ جائیں۔ صلوات پڑھ دیں مل جل کے۔ ملاحظہ کریں گے جہاں سے سمر بھائی نے جسے کہا جائے کہ اختتام کیا جناب زینب کے سلسلے سے، ملاحظہ کریں گے اپنے ساتھ، دیکھیں مطلب پیش کرتا ہوں کہ جو دل سے آج غلام ابو تراب ہوا، جو دل سے آج غلام ابو تراب ہوا، وہی تو شخص زمانے میں کامیاب ہوا، تو وہ ساری دنیا میں ہر ایک بشر سے افضل ہے، خدا کی سمت سے جس کا بھی انتخاب ہوا، وہ ساری دنیا میں ہر ایک بشر سے افضل ہے، خدا کی سمت سے جس کا بھی انتخاب ہوا۔ جناب زینب نے دربار شام میں دو کام کیے تھے، ملاحظہ کریں گے۔ دیار شام میں سرور کے قاتلین کے بعد، دیار شام میں سرور کے قاتلین کے بعد رسول زادی کا قاتل بھی بے نقاب ہوا۔ دیار شام میں سرور کے قاتلین کے بعد
رسول زادی کا قاتل بھی بے نقاب ہوا۔ ملاحظہ کریں گے یہاں سے کہ جو بھی دیارے آل پیمبر سے دور ہے، بے عقل بے ضمیر ہے اور بے شعور ہے، جو قتل کر رہا ہے نمازی کو آج بھی، اس کا یزید و شمر سے رشتہ ضرور ہے۔ تو فتوے لگا رہا ہے جو حیدر کے ذکر پر، اس کی کوئی خطا نہیں، ماں کا قصور ہے۔ فتوے لگا رہا ہے جو حیدر کے ذکر پر، اس کی کوئی خطا نہیں، ماں کا قصور ہے۔ تو جنت بنا کے بیچ رہا ہے زمین پر، جنت بنا کے بیچ رہا ہے زمین پر، ایک صلوات پڑھتے ہیں آپ حضرات مل کے۔ جنت بنا کے بیچ رہا ہے زمین پر، دیوانہ ان کے در کا بہت باشعور ہے، دیوانہ ان کے در کا بہت باشعور ہے۔ آخر میں ایک مطلب اور 3 شعر پیش کرتا ہوں، ملاحظہ کریں کہ کون کہتا ہے کہ ہم ظلم سے ڈر جاتے ہیں، کون کہتا ہے کہ ہم ظلم سے ڈر جاتے ہیں، مسکراتے ہوئے کانٹوں سے گزر جاتے ہیں۔ تو جتنے تعمیر کیے جاتے ہیں فتووں کے مکان، ماتم شہ کی صداؤں سے بکھر جاتے ہیں۔ جتنے تعمیر کیے جاتے ہیں فتووں کے مکان، ماتم شہ کی صداؤں سے بکھر جاتے ہیں۔ تو پھیل جاتی ہے وہاں عشق و وفا کی خوشبو، شعر سنیں گے کہ پھیل جاتی ہے وہاں عشق و وفا کی خوشبو، ہم علم لے کے جدھر سے بھی گزر جاتے ہیں۔ پھیل جاتی ہے وہاں عشق و وفا کی خوشبو، ہم علم لے کے جدھر سے بھی گزر جاتے ہیں۔ اس شعر میں ایک محاورہ نظم کیا ہے، ملاحظہ کریں گے کہ شہ کے قدموں پہ جبی رکھ کے بتایا ہر نے، شہ کے قدموں پہ جبی رکھ کے بتایا ہر نے، شام کے بھولے ہوئے صبح کو گھر جاتے ہیں۔ شہ کے قدموں پہ جبی رکھ کے بتایا ہر نے، شام کے بھولے ہوئے صبح کو گھر جاتے ہیں۔ آخری شعر ملاحظہ کر لیں کہ جن کی پیشانی پہ خاک در زہرا ہی نہیں، جن کی پیشانی پہ خاک در زہرا ہی نہیں، ایسے چہرے میری نظروں سے اتر جاتے ہیں، ایسے چہرے میری نظروں سے اتر جاتے ہیں۔ فاتحہ۔ لا حول ولا قوة إلا بالله السميع العليم۔ أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا و مولانا شفیع ذنوبنا ابی القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین، الذین اذھب اللہ عنہم الرجس وطہرہم تطہیرا۔ ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من لیلنا ھذا الی قیام یوم الدین، اما بعد فقد قال امیر المؤمنین علیہ السلام، بسم اللہ الرحمن الرحیم، واللہ فزنا وفاز شیعتنا ورب الکعبہ۔
آپ حضرات سے مؤدبانہ گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر لیاقت علی صاحب مرحوم ابن حسن عسکری صاحب کی روح کو ایصال کریں۔ لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ اللهم صل علی محمد۔ ایک صلوات اور پڑھ دے محمد عزیزان گرامی، مختصر سے گفتگو کے لیے اس شب کی مناسبت سے حدیث قصہ کا ایک چھوٹا سا فقرہ اپنے بیان کا سرنامہ بنا کر آپ کے حوالے کیا، اور یہ فقرہ اس ذات گرامی کا ہے جسے دنیا علی کے نام سے جانتی ہے۔ یہ شب دعاؤں کی شب ہے، نفس کی اصلاح کی شب ہے۔ پروردگار عالم ہم سب کو توفیق کرامت فرمائے کہ ہم اس شب کی برکتوں سے اس مجلس کے صدقے میں مستفید ہو جائیں، اور ہمیں کما حق ہو اس کا اجر واقعی اللہ کی جانب سے مل جائے۔ یہ بات ذہن میں رہے کہ عام طور سے ہماری امت کے ذہن میں یہ ایک بات ہے جو بالکل گھر کر گئی ہے کہ حدیث قصہ ایک دعا ہے جو خوشی کی تقریب میں یا خوشی کے موقع پر پڑھ لی جاتی ہے۔ یہ بالکل بس گئی ہے یہ بات ذہن میں کہ حدیث قصہ شادی کے موقع پر، عقد کے موقع پر، مکان کے افتتاح کے موقع پر، یا اس طرح کی جو وہ تقریبات جن کا تعلق خوشی سے ہے اس سے یہ مخصوص کر دی گئی ہے، حالانکہ ایسا نہیں۔ حدیث قصہ جتنی اہم ترین دعا ہے اسی کے ساتھ یہ فضائل آل محمد کا اتنا گہرا سمندر ہے کہ جس کی گہرائی کا اندازہ آج تک زمانہ نہ کر پایا کہ یہ کتنا بڑا فضائل کا مرحلہ ہے۔ بس ہماری سمجھ کا مرحلہ الگ ہے کہ ہم نے اسے فقط دعا کے عنوان سے سمجھ لیا کہ یہ ایک دعا ہے جسے برکت کے طور پر پڑھ لینا چاہیے، اور ہر مسجدوں میں تقریباً ہر جگہ شب جمعہ میں یہ دعا پڑھ لی جاتی ہے۔ پڑھنے والا توجہ سے پڑھ دیتا ہے، سننے والا توجہ سے سننے کے لیے بھی تیار نہیں ہوتا، اور اگر درمیان میں کسی کا فون آ گیا تو وہ موبائل ریسیو کر کے بات کر لیتا ہے۔ یہ وہ بات نہیں کر رہا ہے، وہ یہ بتا رہا ہے کہ ہمیں اپنی ذاتی بات پیاری ہے، اللہ نے جو آل محمد کی بات کی ہے۔ حدیث قصہ کا ایک چھوٹا سا مفہوم میں آپ کے حوالے کروں جو بہت کم ممبروں سے پڑھا گیا۔ مثلا جتنے احکام الہیہ ہیں، دیکھیں ہمارے شرافت بھائی نے ہم سے یہ کہا کہ بارش ہو رہی ہے اور آپ 1 گھنٹہ پڑھیے گا۔ میں نے سن تو لیا، اور یہ بات آپ اچھی طرح جانتے ہیں میں سنتا سب کی ہوں مگر کرتا اپنی، ٹھیک ہے۔ جتنے احکام الہیہ ہیں ہمارے سامنے وہ 3 لفظوں سے ہم تک آئے ہیں، اسی میں پوری گفتگو سمٹی ہوئی ہے۔ احکام الہی کی 3 لفظ کیا ہے؟ ایک وہ ہے جسے قرآن کہا جاتا ہے، جو آج بھی ہر جگہ مسجدوں میں، گھروں میں، ہر جگہ پایا جاتا ہے۔ یہ ایک الگ بات ہے، بہت سی ایسی جگہ ہے جہاں شادی کے موقع پر ملتا ہے اور طلاق کے موقع پر دوبارہ اٹھایا جاتا ہے۔ درمیان میں اسے زحمت نہیں دی جاتی کہ یا اللہ کا کلام ہے اسے کیوں زحمت دی جائے۔ توجہ چاہتا ہوں تو احکام الہی کے پہنچنے کا ایک پہلا بنیادی
مرحلہ کیا ہے؟ جسے آیات کہا جاتا ہے، قرآن مجید کہا جاتا ہے، جس میں انبیاء کے واقعات، توجہ چاہتا ہوں، شریعت کی باتیں، دین کی باتیں، گزشتہ امتوں کے حالات کو اللہ نے نقل کر کے دنیا کو یہ بتا دیا کہ ہم نے یہ جو واقعات نقل کیے ہیں یہ اس لیے نہیں کہ ہم کو اپنی کتاب کو موٹا بنانا تھا، ہم نے یہ واقعات اس لیے نقل کیے ہیں کہ یوسف کا واقعہ پڑھنے کے بعد یہ سمجھ لینا حالات فراہم ہو جائے تو بہک جانا کمال نہیں ہے، اپنے دامن کو گناہ سے بچانا کمال۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ ٹھیک ہے، یہ جتنے واقعات قرآن مجید میں نقل کیے گئے، مثلا جناب ابراہیم کا واقعہ برابر آپ سنا کرتے ہیں، بہت زیادہ رکنا اس مقصد مرحلے پہ نہیں ہے۔ ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے؟ وہ بھی بنارس میں ایسی جگہ پڑھ رہا ہوں جہاں سے گنگا بہت قریب، اس میں جتنے لوگ بیٹھے ہیں میں یہ تو نہیں کہہ سکتا، مگر جیسے میں ہوں مثلا 40 سال مجھے بنارس، 41 سال ہو گیا ہے، آج تک میں سارناتھ نہیں گیا، تو ہو سکتا ہے اس مجمع میں کوئی ایسا ہو جو یہ کہہ دے صاحب آج تک ہم کبھی گھاٹ پہ گئے ہی نہیں۔ مگر آپ مجھے انصاف سے بتائیں، ایک آدمی کو جلانے کے لیے کتنی لکڑی چاہیے؟ آپ 4 کنٹل کہہ لے، 8 کنٹل کہہ لے، یہی نا، اسی کو کم زیادہ کر سکتے ہیں، مگر قرآن گواہ، اللہ کے ایک بندے کو جلانے کے لیے ایک آدمی نے نہیں، ایک قبیلے نے نہیں، ایک خاندان نے نہیں، پوری حکومت مل کر 6 ماہ تک لکڑی جمع کرتی رہی۔ یہ 6 مہینے تک لکڑی جمع کرنا خود اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ باطل اپنے مشن میں کبھی مطمئن نہیں ہوتا۔ ایک آدمی کو جلانے کے لیے 2 4 6 من لکڑی کافی تھی، بلایا جاتا، لکڑی جلائی جاتی، اس کے حوالے، آگ کے حوالے کر دیا جاتا، جلنے والا جل جاتا۔ 6 مہینے تک وہ بھی وہ انتظام کر رہا ہے جو قوم کا بنایا ہوا خدا، توجہ دے رہے، قوم کا بنایا ہوا خدا ہے۔ جب قوم کا بنایا ہوا خدا اتنا مجبور ہے تو اس سے چھوٹے منصب کے لیے کیا کہا؟ توجہ چاہتا ہوں، میں نے بہت محتاط ہو کر فقرہ آپ کے حوالے کیا، آپ یقین کریں، قوم کا بنایا ہوا خدا 6 ماہ تک لکڑی جمع کر رہا ہے، اور نتیجہ کیا ہوا؟ اس میں کوئی ایسا آدمی نہیں جو کہتے ہم نے یہ روایت پہلی بار سنی، پوری مشینری لگ گئی۔ ایک ابراہیم کو آگ کے حوالے کرنا تھا اور جلانا تھا تو حکومت نے آگ کے حوالے تو کر دیا مگر حکومت جلا نہ پائی۔ نہیں، توجہ چاہتا ہوں، آپ ان واقعات پر واقعی غور کریے گا۔ پوری حکومت مل کے جناب ابراہیم کو جلا نہ پائی، جو اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ قرآن آج کی دنیا کے لوگوں کو دعوت دے رہا ہے، حالات سے گھبرانا نہیں، اگر خدا بچانا چاہے تو کوئی مار نہیں سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ تو یہ جو واقعات قرآن مجید میں وہ اس لیے نہیں کہ قیصر عباس جو ہے وہ ایک نقطے کے آگے ایک لمبی تمہید اور ایک مصائب کے آگے لمبی تمہید رکھ کے 10 منٹ والی مجلس 40 منٹ بنا کے پڑھ دے، یہاں قرآن کے ہاں ایسا مسئلہ نہیں ہے۔ توجہ چاہتا ہوں، قرآن نے جو واقعات نقل کیے ہیں وہ اس لیے نقل کیے ہیں کہ یہ امت اس سے درس حاصل کر سکے۔ بہت توجہ، تمہید کا آخری فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، بہت توجہ چاہتا ہوں۔ آپ نے سنا ہوگا نا کہ ابراہیم کو جلا نہیں پایا نمرود، اور آگے بڑھیے، آگ کے حوالے تو کر دیا، اس نے اپنے اختیار کا استعمال کر دیا مگر خدا نے اپنی قدرت کا اظہار بھی کر دیا۔
توجہ چاہتا ہوں، اب آپ آگے آئیے. جناب موسیٰ کہاں پروان چڑھے؟ آپ مجھے بتائیں جناب موسیٰ کہاں پروان چڑھے؟ سب جانتے ہیں فرعون کے محل میں. کیا معاذ اللہ نعوذ باللہ ان کا قبیلہ بڑا غریب تھا؟ یہ ایک بچے کو پال نہیں سکتے تھے؟ آپ مجھے بتائیں کیا جناب موسیٰ کا جو قبیلہ تھا، گھر والے تھے، یہ معاذ اللہ نعوذ باللہ بڑے غریب تھے کہ یہ ایک بچے کو پال نہیں سکتے تھے؟ تو اللہ نے سوچا کہ پالنا تو ہی ہے، موسیٰ کو میرے نبی ہیں، کوئی انتظام کیا جائے تو ایسی جگہ کا انتظام کر دیا جائے جو بڑا پیسے والا ہو تاکہ میرا نبی بڑی آسائشوں میں پروان چڑھے. نہیں، توجہ چاہتا ہوں، اگر یہ لفظ پہنچ گئی تو حق مجلس ادا ہو جائے گا. یاد رہے اللہ کا موسیٰ کو فرعون کے محل میں پالنے کا مرحلہ کل اتنا ہے جو تاریخ نے ہمارے حوالے کیا کہ اس وقت کا بن بیٹھا خدا اس بچے کو آنے نہیں دینا چاہتا تھا. توجہ دیا، ایک موسیٰ کو ختم کرنے کے لیے 70 سے 80 ہزار بچے ذبح ہو گئے. یہ تاریخ آپ کے حوالے کر رہا ہوں، 70 سے 80 ہزار بچے ذبح ہو گئے. تو دنیا کا بنا ہوا خدا موسیٰ کو دنیا میں آنے نہیں دینا چاہتا تھا، اور یہی سے یہ مسئلہ بھی اللہ نے حل کر دیا کہ الہی انقلاب کے اسلحے کبھی تہخانوں میں پروان نہیں چڑھتے. الہی انقلاب ہمیشہ بتا کے آتا ہے، اور یہی وجہ ہے کہ موسیٰ کے آنے سے پہلے نجومیوں نے بتا دیا وہ آنے والا ہے جو تیری حکومت کو ختم کر دے گا. آپ یقین کریں الہی انقلاب ایسے نہیں آتا، بتا کے آتا ہے کہ تم روک لو تو ہم جانے. اور یہی وجہ ہے آخری انقلاب کی آہٹ آج سنی جا رہی ہے، آنے والا آئے گا، عدل کا پرچم لہرائے گا. کوئی روک سکتا ہے تو روک کے دے. میں وقت نہیں کہ میں اس کی وضاحت آپ کے حوالے کروں. تو معاذ اللہ نعوذ باللہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ جناب فرعون کے گھر والے قیصر عباس کی طرح بہت غریب گھر کے تھے، ایک بچے کو پال نہیں سکتے تھے تو سوچا وہاں پروان چڑھ جائے، ہے تو ہمارا ہی کہا جائے گا. نہیں، پلنے کی وجہ جو تاریخ نے بتائی کہ فرعون چاہتا تھا کہ وہ بچہ آنے نہ پائے، ورنہ 70 ہزار بچے کیوں قتل کیے گئے. اور جب فرعون نے یہ طے کر لیا کہ وہ آنے نہ پائے، بہت توجہ، جب اس نے طے کر لیا کہ آنے نہ پائے تو قدرت نے فرعون کو دیکھا اور ایک فقرہ کہا کہ اگر سلسلہ تولد پر تم اپنے جبر کے سپاہی بٹھا رہے ہو تو صحیح کہ موسیٰ کو تمہارے گھر میں پالوں گا تاکہ دنیا میری قدرت پہچان لے. تم آنے نہیں دینا چاہتے، میں اسے تمہارے گھر میں پالوں گا، تمہاری گود میں پالوں گا تاکہ دنیا تمہاری بے بسی بھی دیکھ لے، میری قدرت بھی دیکھ لے. صلوات پڑھ دے محمد اور علی. ذرا بلند ترین صلوات عظمت محمد اور علی محمد. تو اسی طرح آخری انقلاب آئے گا جس کے آنے کی اطلاع آج کے 1400 برس پہلے کائنات کے اس نبی نے دنیا کے حوالے کی ہے. یہ ذاکر کا نقطہ نہیں ہے کہ میرا آخری فرزند آئے گا تو یملأ الارض عدلا و قسطا، یہ دنیا اسی طرح انصاف سے بھر جائے گی جس طرح سے ظلم سے بھری. توجہ چاہتا ہوں، جس طرح سے ظلم سے بھری اسی طرح انصاف سے بھر جائے گی. تو آنے والا آئے گا اور یہ طے ہے کہ آئے گا. شیعہ سنی ہر کتاب میں ذرا سا مفہوم کو بدل کے یہ پوری بشارت لکھی گئی ہے کہ آنے والا آئے گا تو عدل و انصاف کا پرچم لہرائے گا. اب ظاہر کہ یہ 12 منٹ میں نے اس لیے لیے تاکہ آپ یہ سمجھ لیں کہ میں مجلس پڑھنا بھولا نہیں ہوں. اب اگلا 12 منٹ اس لیے لینا چاہتا ہوں کہ میں اس مصلی کا پیش نماز بھی ہوں. شب جمعہ ہے، یہ ہماری واقعی ذمہ داری ہے کہ
خاص طور سے میرے نوجوان اس کو محسوس کر لیں تو واقعی میرے آنے کا حق ادا ہو جائے. ایک بلند ترین صلوات عظمت محمد اور آل محمد. بہت توجہ چاہیے شرافت بھائی. واقعی ایک فکر ہے جو اپنے مجمع کے حوالے کرنا چاہتا ہوں کہ ساری علامتیں 14 ستارے سے لے کر بقیہ ساری کتابوں کی آپ علامتیں اٹھا کے دیکھ لیں ظہور کی، تقریباً وہ سب اپنی جگہ سامنے آ گئی ہے اور یہ طے ہے کہ ظہور ہو کے رہے گا. ٹھیک ہے، ظہور کے سلسلے میں ایک بات ہمارے ہاں پڑھی جاتی ہے کہ جب مولا ظہور کریں گے تو شیر اور بکری، دیکھیے سرفراز بھائی بولے بقیہ گردن تو سب نے ہلایا ہے، اسی طرح ہلایا ہے جیسے مولوی جب عقد کے لیے محترمہ سے پوچھتا ہے تو وہ بولتی کم ہے گردن زیادہ ہلاتی ہے. انہیں یہ بھی نہیں معلوم کہ مولانا پردے کے باہر سے پوچھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، سب یہ جانتے ہیں، ہماری برادری کا بچہ بچہ جانتا ہے. میں بھائی جان کا شکر گزار ہوں کہ وہ آئے ہیں مجلس میں، لہٰذا یہ مفہوم بھی واقعی میرے نوجوان سن لیں کہ کہا جاتا کہ صاحب جب مولا ظہور کریں گے تو شیر اور بکری ایک گھاٹ پر جمع ہو کے پانی پئیں گے. تو ظہور تو کل بھی ہو سکتا ہے نا کہ نہیں ہو سکتا؟ ظہور تو کل بھی ہو سکتا ہے. جس معاشرے میں شاعر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، ذاکر کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، انجمن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں، اس دور میں شیر اور بکری جمع ہو جائے. اور لفظ بدل دو، جس دور میں 2 مومن اور 2 مسلمان ایک جگہ جمع ہونے کے لیے تیار نہیں ہے. بہت سے لوگ نماز میں بھی جگہ لے کے بیٹھتے ہیں تو پاؤں پھیلا لیتے ہیں تاکہ لوگ قریب نہ آنے پائیں. یہ میں روزانہ دیکھا کرتا ہوں، جبکہ شریعت نے یہ کہہ دیا کہ جب جماعت میں کھڑے ہو تو شانے سے شانہ ملا رہنا چاہیے، کہ اگر شانے سے شانہ مستقل ملتا رہا تو دل سے مل جائے گا. تو صاحب شیر و بکری جمع ہو کے انصار بھائی ایک گھاٹ پہ پانی پئیں گے. ٹھیک ہے، آج کے دور کی منافقت اگر آپ دیکھیں، یہ ایک الگ بات ہے کہ ہم اسے سمجھ نہیں پاتے. صبح میں ایک آدمی میرے مخالف کی آ کر میرے ہاں شکایت کر رہا تھا تو میں سمجھ گیا کہ اس کی بیوی نے اسے چائے بنا کے نہیں دیا ہے، تو اس نے بہترین طریقہ نکالا کہ چلو یہ طریقہ اپنا لیں گے تو چائے تو ملنی ہی ملنی. اسی منبر سے احمد حسن صاحب کا پڑھا ہوا فقرہ آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ جو آدمی آپ کے مخالف کی شکایت آپ کے منہ پر آ کے کر رہا ہے تو یہ سمجھ لینا کہ تمہاری شکایت وہاں کر کے آیا ہے. تمہاری شکایت وہاں سے کر کے آیا. اگر وہ ڈانٹ کے بھگا دیتا تو شاید اس کی ہمت یہاں آنے کی نہ پڑتی. مگر ہم قرآن مجید کی تلاوت سن کے اتنا خوش نہیں ہوتے جتنی اپنے دشمن کی غیبت سن کے خوش ہوتے. اور اس کے بعد ہم سے بڑا مومن جزاک اللہ. بہت توجہ چاہتا ہوں. تو جس دور میں مومن کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، اور آگے بڑھیے مسلمان کے ساتھ بیٹھنے کے لیے تیار نہیں ہے، یہ جو ہمارے پڑوسی ملک میں ہو رہا ہے، گردن کاٹی جا رہی ہے، گردن کاٹنے والا بھی لا الہ الا اللہ کہہ رہا ہے، اور جس کی گردن کاٹی جا رہی ہے آپ بربریت کا نظام دیکھیں. توجہ دیں کہ کوئی ایسی بات تو نہیں جو محتاج ہو. اس میں سے جتنے لوگ بیٹھے سب نے یہ منظر دیکھا ہوگا پارا چنار کا. توجہ چاہتا ہوں. تو جہاں اس طرح کی نفسیات پائی جاتی ہے وہاں شیر اور بکری جمع ہو جائیں گے. اگر میرے جیسے چھوٹے خطیب سے کوئی غیر
برادری کا آدمی دلیل مانگ لے تو شیروانی ٹوپی بیچ کے بھاگ جاؤں گا، ثابت نہیں کر سکتا۔ کیوں؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ آج کے ذاکرین کا، جس میں میں بھی شامل ہوں، کل فکری اثاثہ، فکری کیفیت، فکری بلندی بالکل ایسے ہی ہے جیسے چند کنوارے لوگ کسی زچہ بچہ کیندر کے سامنے کھڑے ہو کر افزائش نسل کا نعرہ لگا رہے ہیں۔ کل یہی حقیقت ہے، اس کے علاوہ کچھ۔ ٹھیک ہے، بہت توجہ چاہتا ہوں، فکر کی دنیا میں اتریے۔ خیبر و خندق و بدر و حنین کی زرخیز وادیوں میں خطابت کے گھوڑے دوڑانے بہت آسان ہے، مگر فکر کی دنیا میں اتریے تب نہ سمجھ میں آئے گا۔ اگر واقعی کوئی پوچھ لے کہ صاحب کیسے ہو سکتا ہے کہ شیر و بکری جو ایک دوسرے کا وجود برداشت نہیں کر سکتے، یا تو مان لیجیے آپ مجلس بنا کر پڑھ دوں تو بڑی سادگی سے یہ لفظ پڑھ دوں کہ ظہور کے بعد اتنا انقلاب تو آئے گا کہ بکری نہ بزدل رہ جائے گی، نہ شیر کے اندر ظلم کا خیال رہ جائے گا۔ یہ پہلی بات بہت توجہ چاہیے۔ تو یہ مان لو کہ بکری بزدل نہ رہ جائے گی، یا یہ مان لو کہ شیر کے ذہن سے ظلم کا تصور ختم ہو جائے گا، اور اسی کا نام ہے عدل و انصاف کا پرچم لہرانا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد۔ لیکن اگر واقعی کوئی پوچھ لے تو اسے ثابت کرنا بہت دشوار ہے، مگر میں تاریخ سے واقعہ دو لفظوں میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں۔ 10:30 بجے مجلس ختم ہو جائے گی، یہ یاد رکھیے گا، اس سے زیادہ نہیں پڑھ سکتا۔ یہ میرا اپنا مزاج ہے کہ نماز کے بعد کی مجلس ہوتی تو 20 منٹ پڑھتا، چاہے سوسخانی 25 منٹ کی ہو، مگر نماز کے بعد کی مجلس میں 20 منٹ پڑھتا، اور اس وقت کی مجلس آدھے گھنٹے 35 منٹ مان لیجیے، اسی میں 2-4 منٹ کا اضافہ ہو جائے گا، اس سے زیادہ نہیں ہو سکتا۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد اور آل محمد۔ آئیے میں ایک واقعہ آپ کو سناتا ہوں، حالانکہ بات جس رخ پہ آپ کے حوالے کرنا چاہتا تھا وہ بالکل ادھوری رہ گئی، ادھر جانے ہی کا اتفاق نہیں ہوا، اس کا آغاز ہی نہیں ہوا تو انجام کہاں سے ہوگا؟ کہ شیر اور بکری ایک گھاٹ پہ جمع ہو کے پانی پئیں گے تو یہ مان لیا جائے کہ یہ تو شیر اتنا بزدل ہو جائے گا کہ بکری کو خالی ویسے ہی دیکھتا رہے گا جیسے غریب آدمی امیر آدمی کی جیب کی طرف دیکھتا۔ بہت توجہ، یہ شیر اتنا کمزور ہو جائے گا کہ خالی بکری کو دیکھ کر کام چلا لے گا، کھانے کی ہمت نہ جمع کرے گا۔ اور اگر شیر اتنا کمزور ہو جائے تو دنیا کے کسی ادب میں اسے شیر نہیں کہا جائے گا۔ اس کے معنی کیا ہے؟ شیر کو فطرت بدلنا ہے، شیر کو فطرت بدلنا ہے۔ توجہ دے آپ، چھوٹا سا واقعہ آپ کا ایک نہیں 1000 بار کا سنا ہے، خالی یہ مضمون تفصیل سے پڑھوں تو مجھے 50 منٹ چاہیے، میں 50 منٹ کے بعد 5 منٹ میں آپ کے حوالے کر رہا ہوں کہ فطرت بدلتی کیسے، تبدیلی کیسے آتی ہے فطرت میں۔ آپ نے سنا ہوگا جب جناب سلمان کو مولا علی نے مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا، کہاں بھیجا؟ کوئی نیا واقعہ ہے؟ سینکڑوں بار کا سنا ہوا واقعہ نا۔ مولا علی نے جناب سلمان کو مدائن کا گورنر بنا کر بھیجا۔ مدائن والوں کو یہ معلوم ہے کہ ہمارا گورنر آ رہا ہے، تو اب یہ تاریخ کے فقرے میرے نہیں، تو جتنے جرائم پیشہ افراد تھے انہوں نے قیمتی مالے خریدے اور ہار خریدے، اور چوراہے پر جا کے کھڑے ہو گئے کہ جیسے ہی گورنر آئے گا ہم اس کے گلے میں مالا ڈال کر اپنے جرم کی بیعت لے لیں گے۔
میں بہت توجہ چاہتا ہوں، آپ یہ فقرہ مجھے باہر کا خطیب سمجھ کے سن لیجیے۔ جتنے ہماری طرح ڈیفالٹر لوگ تھے وہ سب کے سب مالا خرید کے لے کے چوراہے پہ کھڑے ہو گئے، جیسے ہی گورنر صاحب آئیں گے ویسے ہی ہم مالا پہنا دیں گے۔ اور مالا پہنانے کا اثر کچھ تو ہونا ہی چاہیے کہ ہمارے ساتھ رعایت برتیں گے، مروت برتیں گے۔ مدائن والوں کو یہ نہیں معلوم کہ یہ اس کا غلام ہے جس کی تلوار 70 نسلوں کا جائزہ لے کے۔ اب ظاہر ہے کہ آنے والا گورنر تھوڑی ہی دیر کے بعد سامنے آ گیا۔ جب سامنے آیا تو انہی چالاک لوگوں میں سے ایک صاحب آگے بڑھے، کہنے لگے راستہ چھوڑ کے ہٹ جائیے۔ جناب سلمان نے پوچھا کیوں راستہ چھوڑ کے ہٹ جاؤں؟ کہا تمہیں معلوم نہیں ہمارا گورنر آنے والا ہے۔ یعنی 25 برس میں ذہن اتنا بدل گیا کہ آج اصلی کو پہچانا نہیں جا رہا۔ 25 برس میں اتنا ذہن بدل گیا کہ آج اصلی کو پہچانا نہیں جا رہا۔ کہا تمہیں معلوم نہیں ہمارا گورنر آنے والا؟ جناب سلمان نے بہت غور سے دیکھا۔ مجھے مسجد کوفہ کا وہ منظر یاد آ گیا جب علی پہلی نماز پڑھانے مسجد کوفہ میں آئے تو ایک صاحب نے مولا سے کہا پیچھے ہی بیٹھ جائیے، آگے کہاں جا رہے ہیں؟ تو علی نے یہ فقرہ کہا اگر میں پیچھے بیٹھ جاؤں گا تو نماز کون پڑھائے گا؟ یہ فقرہ ہے تاریخ کا۔ کہا کیوں راستے سے ہٹ جاؤں؟ کہا ہمارا گورنر آنے والا ہے۔ جناب سلمان نے دیکھا، پوچھا کہ سارا مجمع یہاں کیوں کھڑا ہے؟ کہا آنے والے گورنر کا استقبال کرنے کے لیے کھڑا ہے۔ جناب سلمان نے مسکرا کے دیکھا اور فقرہ کہا میں ہی گورنر ہوں۔ تو حیرت سے پوچھا آپ اور گورنر؟ جناب سلمان نے پوچھا کیوں؟ کہا اصل میں اس کے پہلے جو گورنرز آتے تھے ان کے ساتھ لشکر ہوتا تھا، حرم ہوتا تھا، سپاہی ہوتے تھے، قافلہ ہوتا تھا۔ کہ دنیا کے سامان پر بھروسہ کر کے گورنری چلانا اور ہے، اللہ کی مشیت پر گورنری چلانا۔ آپ اور گورنر کہا میں ہی گورنر۔ اچھا تو یہ جو ہماری طرح کے لوگ وہاں کھڑے تھے وہ خوش ہو گئے، چلو اچھا ہوا جو پیسہ رشوت میں جاتا تھا وہ بھی بچے گا، اس بار واقعی کوئی اللہ والا گورنر آیا۔ اچھا حضور چلے؟ جناب سلمان نے پہلا سوال کیا، کہا مسجد کہاں ہے؟ کہا پہلے آپ مسجد جائیں گے؟ ارے حرم آراستہ کر دیا گیا، ہائے ہائے، جس مکان میں گورنر رہتا تھا اسے سجا دیا گیا ہے اور آپ مسجد کی بات کر رہے ہیں۔ کہا نہیں میں تو پہلے مسجد جاؤں گا، مجلس ختم ہو گئی۔ میں نے کہا نا 5 منٹ کے اندر بات کو مکمل کر دوں گا۔ جناب سلمان مسجد میں آئے، کیسا ناشتہ، کیسی چائے، کیسا پانی۔ آج کے دور میں ذاکر کو مجلس پڑھا کے پانی نہ پلائیے دوبارہ آپ کے ہاں آئے گا نہیں۔ بڑے بد اخلاق لوگ ہیں، 1 گھنٹے کی مجلس پڑھی اور پانی بعد میں نہیں پلایا۔ یہ علی کا بھیجا ہوا گورنر پیدل چل کے آیا ہے، اسے تو سواری بھی فراہم نہیں۔ اس کے پاس کل مال دنیا کے نام پر ایک چٹائی ہے جو برابر میں دبائی گئی ہے، ایک مٹی کا لوٹا ہے جو ہاتھوں میں آیا ہے اسے لے کے آیا ہے۔ جناب سلمان مسجد میں آئے، ایک خطبہ دیا اور خطبہ تمام کرنے سے پہلے انہوں نے ایک بات پوچھی کہ کوئی پریشانی ہو تو بتاؤ۔ ایک صلوات پڑھ دیں محمد اور آل محمد۔ کوئی پریشانی ہو، دیکھیے درمیان میں چاہتا ہوں ذرا سا مسکرا بھی دے، بات واقعی بڑی سنجیدہ، اور اس سنجیدہ گفتگو میں غیر سنجیدہ گفتگو لانا یہ ذاکری کے خلاف ہے، مگر یہ میرا وطن ہے۔ ایک صاحب تھے نیتا قسم کے، ان کا تقیہ کلام تھا کوشش کروں گا۔ تو الیکشن کے دور میں وہ ووٹ مانگنے کے لیے کہیں گئے
اور لوگوں سے پوچھا کہ صاحب آپ پریشانی بتائیے، کہا صاحب یہاں لائٹ نہیں آتی، کہا کوشش کروں گا، کہا پانی کبھی کبھی نہیں آتا یا برابر نہیں آتا، کہا کوشش کروں گا۔ ایک تیسرے صاحب بڑھے، کہنے لگے میرا 20 سال سے بچہ نہیں پیدا ہوا ہے۔ اب یہ چپ ہو گئے۔ لوگوں نے پوچھا صاحب اس میں آپ نے نہیں کہا کہ کوشش کروں گا؟ تو انہوں نے بڑے انصاف کے ساتھ کہا، کہنے کہ جو کام نہیں کرنا رہتا اس میں ہم کہتے ہیں کہ کوشش کریں گے۔ آپ اس لفظوں کے تناظر میں اس مسجد میں آئے جہاں علی کا بھیجا ہوا گورنر گیا اور ایک سوال کیا کہ کوئی دقت ہو تو بیان کریے، کہاں صاحب، بلکہ آپ تحقیق کریں گے تو جو منچلا شخص کھڑا ہوا تھا وہ بھی چوروں کا سردار تھا، اور اسی نے یہ اپلیکیشن دے دی کہ چوریاں بہت ہوتی ہیں۔ یاد رہے جناب سلمان عدالت کے اصل سورج نہیں ہے، یہ عدالت کی سورج کی ایک کرن ہے جو مدائن آئی۔ ختم ہو گئی مجلس۔ اصل سورج علی ہے، یہ اصل سورج نہیں، یہ کرن ہے جو مدائن آئی ہے۔ کہ چوریاں بہت ہوتی ہیں تو جناب سلمان نے ایک فقرہ کہا کہ آج سے کوئی اپنے گھر سے باہر رات میں نہ نکلے، تو سب چور مسکرانے لگے کہ جو لوگ لشکر لے کے آتے تھے وہ تو چوری روک نہیں پائے، یہ تو لوٹا لے کے آئے۔ یہ میں طنز نہیں کر رہا ہوں، ٹھیک ہے، حقیقت پڑھ رہا ہوں۔ یہ کیا چوری روک لیں گے؟ یہ کہہ کے سلمان کہاں چلے گئے؟ محراب میں، مصلی پر محو عبادت ہو گئے۔ رات جب آئی تو مدائن کے نجس العین جانوروں نے پوری بستی کو اپنے تحفظ میں لے کے بتایا عدالت کا سورج نکلے گا تو انسان نہیں جانور بھی فطرت۔ ایک صلوات پڑھ دے محمد علیہ۔ عدالت کا سورج نکلے گا تو یہ طے ہے، انسان دور کی بات ہے، جانور تک فطرت بدلے گا، اور بدلنا بھی چاہیے۔ اگر فطرت کے ساتھ کہیں کھلواڑ کیا گیا ہے تو اس میدان کا نام ہے کربلا، اس زمین کا نام ہے کربلا، کہ جہاں فطرت کے اصولوں کو بھی توڑ دیا گیا۔ ورنہ رباط کے 6 ماہ کا بچہ جو واقعی حسین کے ہاتھوں پر پیاس کی شدت کو لے کر آیا ہے، دنیا کا اور کوئی ہوتا تو فوراً پانی پلا دیتا، مگر سوال آپ کے بدلے ہرملہ کا 3 پھل کا تیر آنا، یہ اس بات کی زندہ دلیل ہے کہ فطرتیں کتنی تبدیل کر دی گئی، کہ نہ انسانیت کے نام پر کچھ مل رہا ہے، نہ حسین حوالہ دے رہے ہیں کہ تمہارے نبی کا نواسا پانی مانگ رہا ہے، مگر ہرملہ کا 3 پھل کا تیر آیا۔ بس عزادارو، مصائب بہت زیادہ نہیں پڑھوں گا، فضائل میں کچھ زیادہ وقت ہو گیا۔ 2 فقرے 3 فقرے مصائب کے سن لیجئے، مجلس تمام کر دوں۔ شکیل بھائی کے بیٹے یہاں موجود ہیں، اللہ انہیں صبر جمیل عنایت فرمائے۔ آج باپ کا 10واں منایا جا رہا ہے، منایا جانا بھی چاہیے۔ جس کے بیٹے ہوتے ہیں یہ ساری واجبی اور مستحبی ساری رسمیں انجام پاتی ہیں، مگر ہائے رے سید سجاد 11 محرم کو یہ قافلہ کربلا سے گزارا گیا تو میرے بیمار مولا نے بابا کا لاشا کربلا کے مقتل میں پڑا ہوا دیکھا۔ جزاک اللہ، خدا جن آنکھوں میں آنسو آ گیا ہو ان آنسوؤں کو رومال زہرا میں جگہ عنایت فرما، اور جن آنکھوں میں اب بھی آنسو نہ آیا ہو تجھے زہرا کی ٹوٹی ہوئی
پسلیوں کا واسطہ، ان آنکھوں کو رونے کی صلاحیت عنایت فرما۔ بھئی آخری فقرہ مصائب کا، اور اس کے بعد مجلس کو مکمل کر دوں گا۔ میں مصائب یا مجلس کو کبھی لفظ زحمت سے تعبیر نہیں کرتا۔ مجھے میری نظروں کے سامنے مرحوم کے بھائی بھی بیٹھے ہیں، اللہ انہیں صبر عنایت فرما۔ ہائے حسین نے کربلا میں سب کا لاشا اٹھایا، مگر کمر تھام کے مرثیہ نہیں پڑھا۔ مگر جب بھائی کا مسئلہ آیا تو حسین نے کمر تھام کے مرثیہ پڑھا۔ اے بھیا کمر خمیدہ ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ بس آخری دو لفظیں عزادارو، وہ بھی میری نہیں، آپ یقین کریں، اللہ غریق رحمت کرے، آقائے خوئی رحمت اللہ علیہ جب جناب عباس کے روضے پر زیارت پڑھتے تھے تو راوی کہتا ہے آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہتے رہتے تھے، اور جو زیارت ہمارے ہاں کتابوں میں پائی جاتی ہے وہ زیارت پڑھا کرتے تھے، مگر 2 فقرے کا اضافہ کرتے تھے، وہی فقرے مصائب اور مجلس تمام۔ ایک فقرہ پڑھتے تھے السلام علیکہ یا حجاب الزینب، اے زینب کے پردے تجھ پہ ہمارا سلام۔ کسی نے پوچھا یہ فقرہ آپ نے کیوں بڑھایا؟ کہا تم نے کربلا نہیں دیکھی؟ زینب کی رضا جیسے چھری، نہ مدینے کا رخ کیا، نہ حسین کو پکارا، فرات کا رخ کیا۔ بھیا زینب بے رضا ہو گئی۔ جزاک اللہ۔ ختم ہو گئی مجلس۔ دوسرا فقرہ جب جناب عباس کی زیارت پڑھتے تھے تو ایک فقرہ پڑھا کرتے تھے السلام علیکہ یا شباب الحسین، یعنی اے حسین کی جوانی تجھ پہ ہمارا سلام۔ کسی نے پوچھا یہ فقرہ کیوں بڑھایا؟ رو کے کہا تم نے دیکھا نہیں کربلا میں حسین نے سب کے لاشے کو اٹھایا، سب کے لاشے پر آئے، مگر کہیں کمر تھام کے مرثیہ نہ پڑھا۔ مگر جب بھائی نے دم توڑا تو حسین نے کمر تھام کے مرثیہ پڑھا۔ اے بھیا تیرے مرنے کے بعد کمر خمیدہ ہو گئی۔ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلَبٍ يَنقَلِبُونَ إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ اللہم بحق الزہراء بیہا وبالہا وبنیہا۔ پروردگار تجھے واسطہ ہے محمد مصطفیٰ، ان کی ذریت طاہرہ کا ہم سب کو اعمال صالحہ کی دولت سے مالا مال کر دے۔ یہ میرے کریم مالک ہماری اس مختصر مگر اہم ترین عبادت کو شرف قبولیت سے مالا مال کر دے۔ مالک یہ مجمع مجلس حسین میں تیرے گھر میں آیا ہے، یہاں سے اپنی جھولیاں خالی نہ لے کے جانے پائے، آنے والی ہر فرد کی دلی مرادوں کو برلا۔ پروردگار جن مرحوم کے ایصال ثواب کے لیے مجلس منعقد ہوئی ہے انہیں جوارح معصومین میں جگہ عنایت فرما، ان کے جملہ پسماندگان کو صبر جمیل کی دولت سے مالا مال کر دے۔ پروردگار یہ دنیا ظلم و جور سے بھرتی چلی جا رہی ہے، اپنی آخری حجت ہمارے آخری امام کے ظہور میں تاجیل عنایت فرما۔ عند الظہور ہمیں اس لائق بنا دینا کہ ہم اپنے امام کے سامنے حاضر ہو سکیں۔ ربنا تقبل منا انک انت السمیع الدعاء۔ آپ حضرات سے پھر گزارش ہے کہ ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر لیاقت علی صاحب مرحوم، ابن حسن عسکری صاحب مرحوم کی روح کو حصہ الحمدللہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔
بسم اللہ الرحمن الرحیم قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد اللہم صل علی ماتم کربلائیوں بسائی جاتی ہے، کربلائیوں بسائی جاتی ہے، موت پیاسوں کو آئی جاتی ہے، موت پیاسوں کو آئی جاتی ہے، چند بچے ہیں اور علی والا، چند بچے ہیں اور شہر والا، لشکر اکبر اٹھائی جاتی ہے، لشکر اکبر اٹھائی جاتی ہے، دیکھ سے بے کہیں شہر والا، دیکھ سے بے کہیں شہر والا، ننھی تربت بنائی جاتی ہے، ننھی تربت بنائی جاتی ہے، مکے اشکوں سے اے علی اصغر، مکے اشکوں سے اے علی جمی تربت بنائی جاتی ہے، جمی تربت جلائی جاتی ہے، بولے سجاد یا علی آؤ، بولے سجاد یا علی آؤ، تجھی بیڑی پہنائی جاتی ہے، تجھی بیڑی پہنائی جاتی ہے، بولی زینب مدد کرو بابا، بولی زینب مدد کرو بابا، گھر میں لگائی جاتی ہے، گھر میں لگائی جاتی ہے، بولی بانو کدھر گئے اکبر، بولی بانو کدھر گئے بدر ماں پھرائی جاتی ہے، بدر ماں پھرائی جاتی ہے، کربلا یوں بسائی جاتی ہے، السلام علیکم یا ابا عبداللہ، السلام علیکم یا ابن رسول اللہ، السلام علیکم جمیعاً شہدائے کربلا، خصوصاً سیدی یا مولا یا ابوالفضل عباس یا ابن امیر المومنین وقاسم الحسن وحور شہید ریائی ومسلم صدیع ومسلم عقیل وحانیم نور وحبیب ابن مظاہر، السلام علیکم یا ساداتی و موالی جمیع ورحمت اللہ وبرکاتہ،
یا لیتنی کنت معکم فافوز فوزا عظیما۔ مومنین کرام ایک بار سورہ حمد اور 3 بار سورہ اخلاص کی تلاوت فرما کر لیاقت علی بلگرامی ابن حسن عسکری بلگرامی کی روح کو احسان